بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قیل السبب المؤثر فی العلوم كلها هو اللہ تعالی لأنها بخلقه وإيجاده من غیر تأثیر للحاسة والخبر والعقل۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ علم کے اسباب مخلوق کے لیے تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ درمیان میں متن سے متعلق جو عبارت ہے، اس عبارت کی انہوں نے مختصر اور مناسب تشریح کر دی ہے۔ علم کے اسباب تین میں منحصر ہیں: استقراء کے طریقے پر، وجہ حصر کیا ہے اس کو بھی یہ بتا چکے ہیں۔ آج کا جو اعتراض ہے وہ اسباب علم کو تین میں منحصر کرنے پر ہے، یعنی معترض کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اسباب علم تین ہیں، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تین احتمالات بن سکتے ہیں۔ اسباب علم سے متعلق تین احتمالات ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سبب سے مراد جو اسباب علم ہے نا، وہ سبب کی جمع ہے۔ تو سبب سے مراد، علم کا جو سبب ہے، اس سبب سے مراد یا تو مؤثر حقیقی ہوگا، یعنی جو سبب بنے وہ مؤثر حقیقی ہو۔ اگر سبب سے مراد مؤثر حقیقی ہے، سبب علم یعنی علم میں مؤثر حقیقی، تو اس صورت میں سبب علم صرف ایک ہے، تین کسی صورت میں، اور وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ وہی تمام علوم میں مؤثر حقیقی ہے۔ عقل، حادثہ، خبر، یہ کوئی ان میں سے مؤثر حقیقی نہیں۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ سبب سے آپ کیا مراد لیں؟ مؤثر حقیقی، ایسا سبب جو مؤثر ہو حقیقی طور پہ۔ اس صورت میں سبب علم صرف ایک ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سبب سے آپ سبب ظاہری مراد لیں۔ سبب ظاہری کا معنی کیا ہے اس کو ہم بعد میں بتائیں گے۔ تو اگر سبب سے سبب ظاہری مراد لیں گے تو اس صورت میں بھی اسباب علم تین نہیں ہوں گے، بلکہ صرف ایک ہے سبب علم، اور وہ ہے عقل۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سبب سے سبب مفضی فی الجملہ مراد لیں۔ سبب مفضی فی الجملہ کا مفہوم ہم ابھی بتائیں گے جب عبارت پڑھیں گے۔ تو اگر آپ سبب سے سبب مفضی فی الجملہ مراد لے رہے ہیں تو اس صورت میں اسباب علم تین میں منحصر نہیں ہوں گے، بلکہ تین سے زیادہ جو وجدان وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وجدان ہے، حدس ہے، تجربہ ہے، نظر عقل ہے، یعنی
سبب مفضی فی الجملہ مراد لینے کی صورت میں 3 ہی نہیں رہیں گے بلکہ 7 ہو جائیں گے اسباب علم۔ 3 احتمالات یہاں سبب کا معنی مراد لینے میں ہے، تینوں میں سے کسی میں بھی اسباب علم 3 نہیں ہو رہے ہیں، پہلے میں 1، دوسرے میں 1، تیسرے میں 7۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اسباب علم 3 ہیں یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہے؟ اعتراض کی عبارت دیکھ لیں، اس کو بھی سمجھا دیتے ہیں۔ پھر جواب، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے السبب المؤثر فی العلوم کلھا، کہ آپ نے جو یہ کہا ہے اسباب علم مخلوق کے لیے 3 میں ہیں، اس میں سبب سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سبب سے مراد سبب مؤثر ہے، ایسا سبب جو مؤثر حقیقی ہو، تو السبب المؤثر فی العلوم کلھا هو اللہ تعالی، تو تمام علوم میں حقیقی طور پر مؤثر وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس صورت میں سبب علم صرف ایک ہوگا، لأنها بخلقه و ایجادہ، کیونکہ تمام علوم اللہ عز و جل کے خلق اور اس کے ایجاد ہی سے ہیں، اس میں حادثے کا، خبر کا اور عقل کا کوئی تاثیر نہیں ہے، صرف اللہ عز و جل کی تخلیق اور اس کے ایجاد سے تمام علوم ہیں، وہی تمام علوم میں مؤثر حقیقی ہے۔ لہذا اگر آپ سبب سے مؤثر حقیقی کا معنی مراد لیتے ہیں تو سبب علم صرف ایک ہوگا۔ وہ سبب الظاہری، اور اگر آپ سبب سے سبب ظاہری مراد لیتے ہیں، سبب ظاہری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسے اہل عرف سبب سمجھتے ہوں کہ یہ فلاں چیز کے لیے سبب ہے، عرف میں جسے سبب سمجھا جاتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سبب ظاہری۔ عرف میں کوئی چیز آدمی کے سمجھ میں آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، اور کوئی چیز نہیں سمجھ پاتا ہے تو کہتے ہیں وہاں بہت بڑا گھامڑ ہے، جو عقل ہی نہیں ہے کچھ۔ تو عرف میں جس کو سبب سمجھا جاتا ہے، جسے آپ سبب ظاہری سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ سبب علم ظاہری طور پر جو ہے، عرفی طور پر جو ہے، وہ صرف عقل ہے، عقل کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ سبب سے سبب ظاہری مراد لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی اسباب علم کو 3 کہنا درست نہیں ہوگا۔ وہ سبب الظاہری، اور سبب ظاہری یعنی جسے اہل عرف سبب سمجھتے ہیں، کالنار للاحراق، جیسے جلانے کے لیے آگ، کوئی جلانے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے، اس کو عقل مند کہیں گے اگر پانی استعمال کرے تو۔ کالنار للاحراق، جیسے جلانے کے لیے آگ، هو العقل، تو سبب ظاہری جسے اہل عرف سبب سمجھتے ہیں وہ سبب ظاہری عقل ہے، عقل کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ تو دوسرے احتمال میں بھی اسباب علم 3 نہیں بلکہ سبب علم 1 ہو رہا ہے۔ وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ آلَاتٌ وَطُرُقٌ فِي الْإِدْرَاكِ، حواس ہیں، اخبار ہیں، یعنی اخبار صادقہ، لف و نشر مرتب کے طریقے پر یہ فرماتے ہیں، آلات و طرق، یعنی حواس یہ آلہ ہے ادراک کے لیے، اخبار یہ طریقہ ہے ادراک کے لیے، اس لیے کہ حواس یہ مدرک کے ذات سے متعلق ہے، اس کی ذات ہی میں ہے، خبر اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے انداز بدل دیا ہے کہ حواس یہ ادراک کے لیے آلہ ہیں اور اخبار یہ ادراک کا طریقہ اور ذریعہ ہے، راستہ ہے، یہ سبب ظاہری نہیں ہے ادراک کے لیے۔
جسے اہل عرف سبب سمجھتے ہیں وہ عقل ہے، یہ سب کے سب ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں، آلہ ہیں، طریق ہیں۔ اور اگر تیسری صورت ہے، تیسرا احتمال یہ ہے کہ سبب سے سبب مفضی فی الجملہ مراد لیں، سبب مفضی فی الجملہ مراد لیں۔ سبب مفضی فی الجملہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سبب، وہ چیز جس کا حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہو۔ سبب مفضی فی الجملہ جس کا حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہو، چاہے وہ قریب کا ہو یا بعید کا ہو، واضح ہو یا خفی ہو، جس کا بھی حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہوگا اسے کیا کہیں گے کہ یہ سبب مفضی فی الجملہ ہے۔ تو تیسرا احتمال یہاں یہ ہے کہ سبب سے کیا مراد لیں؟ سبب مفضی فی الجملہ، وہ سبب المفضی فی الجملہ، اور سبب سے سبب مفضی فی الجملہ مراد لینا، یعنی جس کا حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہے، چاہے قریب کے طور پہ ہو یا بعید کے طور پہ ہو یا خفی طور پہ ہو یا جلی طور پہ ہو۔ بأن یخلق اللہ تعالی فینا العلم معہ بطریق جری العادہ، اس طور سے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اس سبب کے پائے جانے کے ساتھ عادت جاری ہونے کے طریقے پر علم کو پیدا فرما دے، کہ جس کا حصول علم میں دخل ہے نا، جب وہ چیز پا لی جائے تو عادت جاری ہونے کے طریقے پر اللہ تعالی ہمارے اندر علم کو پیدا فرما دے۔ ایک ہے عادت کے طریقے پر کسی چیز کا ہونا، جب کوئی فعل بار بار ہو، آپ بار بار اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں اور وہ اس حال میں ہو جائے کہ دیکھنے والے کو کوئی حیرت نہ ہو، اسے انوکھا نہ لگے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل عادت کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ جیسے آگ جلا دے، پانی سے آگ بجھ جائے، یہ عادت کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی حیرت ہوتی ہے کہ پانی سے آگ بجھ گیا، یا آگ نے کسی کے ہاتھ کو جلا دیا؟ کوئی لگتا ہے کہ بہت انوکھا کام ہو گیا، بہت عجیب و غریب کام ہو گیا؟ تو کوئی فعل بار بار ہو، آپ کو اس کے دیکھنے کی عادت ہو جائے، وہ فعل، وہ کام جب آپ دیکھیں تو آپ کو اچنبھا نہ ہو، آپ کو حیرت نہ ہو، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فعل عادت، کی یہ کام عادت کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، بار بار نہ ہو، کبھی ہو، اور ہونے کے بعد آپ کو لگے کہ یار یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، آپ حیرت میں پڑ جائیں، جیسے آگ کا ٹھنڈی ہو جانا، سلامتی والی ہو جانا، بار بار آپ دیکھتے ہیں، اور جب دیکھا تو حیرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خلاف عادت، خرق عادت یہی ہے۔ تو انہوں نے جری العادہ کہا ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ بأن یخلق اللہ تعالی فینا العلم معہ، یعنی سبب مفضی فی الجملہ اگر آپ مراد لیتے ہیں اس طور سے کہ اللہ تعالیٰ اس سبب مفضی کے پائے جانے کے ساتھ عادت جاری ہونے کے طریقے پر ہمارے اندر علم کو پیدا فرما دے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کو پہچان لیا، علم پر ہو گیا۔ کسی مضبوط چیز کو چھوا، علم ہو گیا کہ یہ مضبوط ہے۔ شہد کو چکھا، علم ہو گیا کہ یہ میٹھا ہے۔ تو سبب مفضی فی الجملہ اگر آپ مراد لیتے ہیں، یعنی ایسا سبب جس کا حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، قریب، بعید، جلی، خفی۔ اب یہ ایک کہتے ہیں کہ میں نے یہ وضاحت کیوں کی بأن یخلق اللہ تعالی فینا، یا بار بار میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جس کا حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہو، لیشمل المدرکا، تاکہ یہ سبب مفضی فی الجملہ جو ہے یہ مدرک کو بھی شامل ہو جائے، جیسے عقل ہے نا، ڈائریکٹ یہ عقل کو مدرک کہتے ہیں کیونکہ وہ سبب قریب ہے ادراک کے لیے، کل ہی میں نے بتایا تھا۔ اور حالانکہ حقیقت میں مدرک کیا ہے؟ نفس ناطقہ۔
لیشمل المدرکہ کہ اصل میں یہ لوگ فلسفہ کی بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جاتے، بہت قریب ہو گیا تو اس کو اسی سے تعبیر کر دیا. لیشمل المدرکہ تاکہ یہ سبب مفضی فی الجملہ جو ہے مدرک یعنی عقل کو بھی شامل ہو جائے، اعلیٰ یعنی حس کو بھی شامل ہو جائے، طریق یعنی خبر کو بھی شامل ہو جائے. اس کا حصول علم میں دخل ہے کہ نہیں؟ عقل سے علم ہوتا ہے، خبر سے علم ہوتا ہے، حس سے علم ہوتا ہے، حصول علم میں اس کا دخل ہے. تو یہ تمام چیزیں اس سبب مفضی فی الجملہ میں شامل ہو جائیں. اس لیے انہوں نے بأن یخلق اللہ تعالی فینا العلم کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی ہے. یا بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا حصول علم میں کچھ نہ کچھ دخل ہو. اگر آپ سبب مفضی فی الجملہ مراد لیتے ہیں تو لا ينحصر فی الثلاثہ، تو اسباب علم 3 میں منحصر نہیں ہوں گے. بل ہاں ہونا اشیاء و اخر، بلکہ یہاں دوسری اور بھی چیزیں ہیں جو سبب علم بنے گی. جیسے وجدان ہے، نفس کی اس قوت کا نام ہے جس سے اللہ تعالی، جس سے ان معانی کا ادراک ہوتا ہے جو مدرک کے بدن کے ساتھ قائم ہیں. ان معانی کا ادراک اس لیے اسی میں پڑھے ہوں گے کیا نام مرقات کے اخیر میں، ایسے معانی کا ادراک کہ جو مدرک کے بدن کے ساتھ قائم ہیں. جیسے خوشی ہے، غم ہے، یہ مدرک کے بدن کے ساتھ قائم ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بھی علم کے حصول علم میں اس کا بھی دخل ہے، تو یہ وجدان بھی اس میں شامل ہو جائے گا. حدث ہے، حدث کہتے ہیں کہ سرعت کے ساتھ ذہن کسی چیز کی جانب منتقل ہو جائے، نظر و فکر اور غور و فکر نہ کرنا پڑے. جیسے آپ کبھی ہوتا ہے کہ کسی دیوار کے پاس کھڑے ہیں، اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دیوار گر رہی ہے نا، اور وہاں سے ہٹتے ہیں دیوار گر جاتی. یہ ایک فطری صلاحیت، شعور ہے جس سے آدمی کو علم ہو جاتا ہے. اور حدث ہے، تجربہ ہے، سبب کا مسبب میں بار بار استعمال ہو تو اس کو تجربہ کہتے ہیں. جیسے موت کے لیے زہر، اس سے بھی حصول علم ہوتا ہے، اس کا بھی دخل ہے. نظر عقل ہے، مبادی اور مقدمات کی ترتیب. تو مبادی اور مقدمات یہ خاص ہے اور مبادی یہ عام ہے. قضایا جن چیزوں سے مرکب ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمات. اور قضایا جن سے مرکب ہوں اور قول شارع کو بھی، قول شارع کی جس سے ترکیب ہو اسے مبادی کہتے ہیں. تو مبادی یہ عام ہے، مقدمات خاص ہے. اس کو منطق میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوئیں، وجدان ہے، حدث ہے، تجربہ ہے، نظر عقل ہے، ان کا بھی حصول علم میں دخل ہے. یہ بھی سبب مفضی فی الجملہ ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سبب سے ہماری مراد کیا ہے، سبب مفضی فی الجملہ، تو 3 تو آپ نے شمار کر دیا ہے، 4 مزید. اسباب علم کل کتنے ہو گئے؟ 7. 3 احتمالات یہاں ہو سکتے ہیں کہ سبب سے آپ مؤثر حقیقی کا معنی مراد لیں، سبب سے آپ سبب ظاہری کا معنی مراد لیں، سبب سے آپ سبب مفضی فی الجملہ کا معنی مراد لیں. اگر پہلا معنی مراد لیتے ہیں تو وہ اللہ ہے، سبب علم صرف ایک ہے. اگر دوسرا احتمال مراد لیتے ہیں تو وہ صرف عقل ہے اور ایک ہی سبب ہے. اور اگر تیسرا احتمال مراد لیتے ہیں تو 3 میں انحصار نہیں بلکہ 7 ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ سبب علم 3 ہیں یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، قلنا ہم اس کا جواب دیں گے. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، وجدان کا، تجربہ کا، نظر عقل کا، حدث کا، ان کا حصول علم میں دخل ہے آپ کے بقول. لیکن مشائخ کا، علماء متکلمین کی یہ عادت ہے کہ وہ فلاسفہ کی غیر ضروری موشگافیوں، باریکیوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں. جو مقصد ہے اسی مقصد پر وہ انحصار کرتے ہیں.
جب فلاسفہ کی غیر ضروری منہ شگافیوں، باریکیوں، نکتہ چینیوں پر ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، صرف مقاصد پر انحصار کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے جو بنیادی طور پر سبب علم ہے ان چیزوں کو شمار کر دیا، باقی جو اس کے ماتحت آتی ہیں ان میں سے بعض کو عقل میں اور بعض کو حواس میں شامل کر دیا۔ اس طور سے ان کے اور 3 کہیں گے تو ان کو یاد رکھنا بھی آسان رہے گا، تو یاد حفظ کی آسانی کے لیے ان 7 کو ان 3 میں سے بعض میں شامل کر دیا، اور فلاسفہ کی یہ جو غیر ضروری بحثیں ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ان تمام چیزوں سے ان لوگوں نے کنارہ کشی کر کے صرف 3 میں اس کو منحصر کر دیا۔ یہ بحث یہ آ رہی ہے۔ قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے، ھذا علی عادت المشائخ، 3 میں سبب اسباب علم کو منحصر کرنا یہ مشائخ کی عادت کے مطابق ہے۔ کیا ان کی عادت ہے؟ فی الاقتصار علی المقاصد، کہ وہ صرف مقصد پر انحصار کرتے ہیں، جو مقصد ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبب سے مراد سبب مؤثر حقیقی نہیں ہے، سبب سے مراد سبب ظاہری نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ سبب سے ہم مراد لیتے ہیں سبب مفضی فی الجملہ۔ آپ کہیں گے کہ زیادہ ہونا چاہیے، ہم کہیں گے ہمارے مشائخ نے حفظ کی آسانی کے لیے بعض کو بعض میں شامل کر کے اسباب علم کو 3 کہا ہے، فلاسفہ کی موشگافیوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی۔ آپ کے طور پہ 7 ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں، ہے نا، ہمارے طور پہ 3۔ قلنا، ہم کہیں گے کہ یہ مشائخ کی عادت کے مطابق ہے کہ وہ مقاصد پر انحصار کرتے ہیں، اقتصار کرتے ہیں، اور فلاسفہ کی بہت زیادہ باریکیوں، غیر ضروری باریک بینیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا بَعْضَ الْإِدْرَاكَاتِ، کیوں مشائخ نے جب پایا کہ بعض ادراکات حواس سے ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ حواس سے ظاہرہ، اس کا بیان بعد میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، میں بھی بتا چکا ہوں کہ کیا کیا ہیں 5 حواس سے 5 ظاہرہ۔ تو حواس سے 5 ظاہرہ کے استعمال کے بعد کچھ ادراکات کا حصول ہوتا ہے، اور یہ حواس سے 5 ظاہرہ بہت عام ہے۔ ہم کو تو ہوتا ہی ہے، انسان ہے، جانوروں کو بھی اس حادثہ کے ذریعے سے ادراک ہو جاتا ہے۔ التی لا شک فیہا، جس کے سبب علم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، سواء کانت من ذوی العقول، خواہ یہ ذوی العقول کی جانب سے ہو او غیرہم، یا غیر ذوی العقول کی طرف سے ہو، ان کو بھی حواس سے 5 ظاہرہ کے ذریعے سے علم ہو جاتا ہے، ادراک ہو جاتا ہے۔ آپ جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی گھاسیں ہوتی ہیں، اس کو وہ نہیں چرتے، ہے نا، نہیں کھاتے، ہے نا، کوئی ڈنڈا لے کے آ رہا ہو بھاگتے ہیں، ہے نا، صرف جھک جائیے کوا اڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ہوتا ہے علم کی نہیں ہوتا ہے؟ پہلے ہی میں نے سوچا تھا کہ اس پہ بحث میں کروں گا کہ من میں جو تعریف انہوں نے کی ہے وہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب کو شامل ہے، تو غیر ذوی العقول کو خارج کیسے کریں گے؟ لیکن میں نے وہاں چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے کہ کوئی پوچھے گا تو بحث کریں گے، تو آپ نے پوچھا نہیں، ہم نے بحث نہیں کی، چلیں خیر۔ تو حواس سے 5 ظاہرہ کے استعمال کے بعد کچھ ادراکات ہوتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے۔ انسان تو انسان کے علاوہ جو غیر ذوی العقول ہیں ان کو بھی اس حادثے کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے، لہذا اس کے سبب علم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ التی لا شک فیہا، جن حواس سے 5 ظاہرہ کے بارے میں سبب علم ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، خواہ وہ ذوی العقول سے ہوں یا غیر ذوی العقول سے ہوں۔ تو جب یہ اتنا عام ہے تو ہمارے علماء نے، مشائخ نے جعل الحواس احد الاسباب، حواس سے 5 ظاہرہ کو اسباب علم میں سے ایک سبب اس کے ظہور و عموم کی بنیاد پر بنا دیا، کیونکہ وہ عام ہے، بالکل ظاہر ہے کہ اس سے وہ سبب علم ہے، اس کا حصول علم میں دخل ہے، بالکل نمایاں ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، عام ہے، اس لیے ایک سبب اسے بنا دیا۔ وَلَمَّا كَانَ مُعَظَّمُ الْمَعْلُومَاتِ الدِّينِيَّةِ، اور جب اکثر دینی معلومات خبر صادق سے مستفاد ہیں،
تمام دینی معلومات یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اکثر دینی معلومات، اس لیے کہ کچھ دینی معلومات وہ ہیں جو اگرچہ شریعت کا ورود نہ ہوتا، کوئی جا کر کے پہاڑ کی چوٹیوں میں رہنے لگے، پھر بھی جب وہ تامل کی عمر کو پہنچ جائے گا، اگرچہ اس کے پاس کتاب و سنت نہ ہو، ان چیزوں کا اقرار کرنا لازم ہوگا۔ اللہ ایک ہے، ماننا ہوگا، نہیں مانے گا اس کو سزا دی جائے گی، دنیا میں نہیں آخرت میں۔ دنیا میں سزا دینے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ صرف خبر صادق سے وہ مستفاد ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ عقل بھی اس میں کافی ہے۔ اس لیے انہوں نے زیادہ تر دینی معلومات خبر صادق سے مستفاد ہیں، یہ زیادہ تر کہا، اور جب زیادہ تر دینی معلومات یہ خبر صادق سے مستفاد ہیں تو ان کے بھی زیادہ تر اسی کے ذریعے سے مستفاد ہونے کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خبر صادق بھی ایک سبب علم ہے، کیونکہ بہت سے دینی معلومات بلکہ بہت سی دنیاوی معلومات بھی خبر صادق کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ آپ مکہ کا وجود مانتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا، بغداد کا وجود مانتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا، خبر صادق کی بنیاد پر نا۔ اس لیے اس کے بھی عموم و شمول کی وجہ سے ہمارے مشائخ نے خبر صادق کو ایک سبب علم بنا دیا۔ وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِندَهُمْ الْحَوَاسُّ الْبَاطِنَةُ، اور جب اس کو تثبت ہونا چاہیے پھر، لیکن فصل ہے بیچ میں، فاصل عندہم، اس لیے دونوں جائز ہو گیا۔ اور جب ان کے نزدیک حواس باطنہ کا ثبوت نہیں ہے، حواس خمسہ باطنہ، اس کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جس کا نام ہے حس مشترک، خیال، وہم، قوت حافظہ، قوت متصرفہ، یہ 5 حواس ہیں جنہیں حواس خمسہ باطنہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ کوئی ان کو اس سے ضرورت نہیں ہے اس لیے 3 کو شمار کر دیا ہے نا، ذکر کر دیا مثال کے طور پہ 3 کو، باقی 2 آپ پڑھے پڑھائے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ اور جب ان کے نزدیک حواس خمسہ باطنہ ثابت نہیں ہے، جنہیں حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور متصرفہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دماغ ہے نا سر میں پورا ہے، اس میں 3 تجویف ہے، تجویف اول، تجویف ثانی، تجویف ثالث، اور ان تجویفوں میں پہلے میں حصے مشترک ہے، خیال ہے، دوسرے میں حافظہ ہے نا، متصرفہ ہے، تیسرے میں وہم ہے، اور پھر ان کا حصے مشترک تجویف اول میں ہے، جب تک کوئی چیز آپ نے دیکھی اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے تو وہ حصے مشترک میں، اور وہ چیز غائب ہو جائے، غائب ہونے کے بعد پھر آپ کے سامنے آئے تو آپ پہچان لیں، یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ خیال میں اس کی شکل محفوظ ہوتی ہے نا۔ اسی طریقے سے ہر ایک کی وضاحت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں ہے نا، 2 کو میں نے سمجھا دیا ہے، باقی کو آپ سمجھ لیں۔ انہوں نے 3 کو ذکر کیا تھا، 2 کو چھوڑ دیا تھا، میں 2 کو سمجھا دیا ہوں، 3 کو چھوڑ دے رہا ہوں، اگر آپ کو مل جائے تو سمجھ لیں، نہیں ملے گا تو میں سمجھا دوں گا۔ اور جب ان کے نزدیک حواس خمسہ باطنہ ثابت نہیں ہیں، جنہیں حصے مشترک، خیال، وہم، حافظہ، متصرفہ کا نام دیا جاتا ہے، جب 5 کو شمار کر دیا تو غیر ذالک کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اسی لیے تو میں جب میں 5 کو شمار کر رہا ہوں تو غیر ذالک کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں۔ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُمْ غَرَضٌ بِتَفَاصِيلِ الْحَدْثِيَاتِ، اور ہمارے ان علماء کو حدثیات، تجربیات، بدیہیات، نظریات کی تفاصیل سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حدث سے بھی سبب علم ہے، اتنی باریکیوں میں کون جائے، اس کو لے جاؤ نا عقل میں ہے نا۔ ایسے ہی تجربیات ہیں، بدیہیات ہیں ہے نا، نظریات ہیں، سب کو عقل میں شامل کر دو۔ وَكَانَ مَرْجِعُ الْكُلِّ إِلَى الْعَقْلِ، ان سب کا مرجع کیا ہے؟ عقل ہے۔ جعلوہ سببا ثالثا، اس لیے ان سب کو شامل کرتے ہوئے ہمارے علماء نے عقل کو ایک تیسرا سبب بنا دیا۔ یفضی الی العلم
جو علم کی جانب صرف توجہ سے یا حدس، تجربہ، ترتیب مقدمات کے انضمام سے علم کی جانب مفضی ہوتا ہے۔ فجعلوا السبب هو العقل، یہ فاصل ہے، نیچے هو العقل آ رہا۔ تو ان لوگوں نے یہاں عقل کو سبب بنا دیا، سبب علم عقل کو بنا دیا، بأن لنا جوعا وعطشا، اس طور پہ کہ ہمارے لیے بھوک ہے، پیاس ہے، یہ محض التفات سے ہو جاتا ہے، اور کل جز سے بڑا ہے، یہ بالکل بدیہی ہے اور عقل میں آ جاتا ہے۔ نور قمر یہ نور شمس سے مستفاد ہے، یہ حدث کی مثال ہے۔ سقومونیہ مسہل ہے، یہ تجربہ کی مثال ہے۔ عالم حادث ہے، یہ ترتیب مقدمات کی مثال ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے علماء نے عقل میں شامل کر دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ بِاسْتِعَانَةٍ مِنَ الْحِسِّ، اگرچہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں حس سے بھی مدد لی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عقل میں شامل ہیں۔ لہذا بہت زیادہ باریکیوں اور فلاسفہ کی غیر ضروری منہ شگافیوں میں نہ جا کر کے ہمارے ائمہ، ہمارے علماء نے اسباب علم کو 3 میں منحصر کیا ہے۔